लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप है। लेकिन कुर्बान जाएं करीम आका की करीमी पर, बंदा नवाज आका की बंदा नवाजी पर, गरीब परवर आका की गरीब परवरी पर। हुजूर ने देखा कि यहूदी औरत के घर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। सरकार ने दरवाजे पे दस्तक दी। रात का पिछला पहर है, शुरू रात का वक़्त नहीं, रात का पिछला पहर है। शायद कुदसियाने फलक उस वक्त दुआओं के इस्तिजाब के लिए मदीने मुनव्वरा की जमीन पे नुज़ूल कर रहे हों। खुदा की रहमतें इबादत करने वालों की बलाएं ले रही हो। ऐसे वक्त में आबरूए मुसल्ला व मेहराब एक यहूदी औरत के घर पे खड़े होकर उसके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। कुर्बान जाएं, दरवाजे पे दस्तक हुई। रात के आखिरी पहर में अंदर से एक करख वाली आवाज आई, तल्ख आवाज आई, कौन है आप? जवाब दिया गया, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ। समझ लिया गया कि ये मोहम्मद कौन है। अल्लाह अकबर। अंदर से आवाज आई, इतनी रात को मोहम्मद के मेरे घर काम क्या है? मोहम्मद को मेरे घर काम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, तेरा बच्चा रो रहा है, बस इसी वजह से हम तेरे घर आए हैं। अंदर से आवाज आई, बच्चा मेरा रोता है, तेरा बिगड़ता क्या है? खुदा की इज्जत की कसम, ये नश्तर वाले जुमले जो दिल पर तीर की तरह जाकर के लगते हैं, ये बात कोई अपना भी सुनता तो मुंह फेर कर चला जाता। लेकिन कुर्बान जाएं उस रहमते तमाम पर, रहमते आलमियान पर, उस इंसानियत की आबरू पर मेरे करीम आका से जब कहा, बच्चा मेरा रोता है, तेरा बिगड़ता क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया, खुदा ने मुझे ऐसा बनाकर भेजा कि किसी का रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की आंख में मैं आंसू नहीं देख सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, शादियों की महफिल पे 50-50 लाख रुपए खर्च करने वाली कौम, मंगनियों की महफिलों में 5-5 लाख रुपए खर्च करने वाली कौम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ईद के मौके पर 25-25 जोड़ जूतों के खरीदने वाली कौम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अपने अखराजात को फजूल खर्ची की तरफ धकेलने वाली कौम। एक यहूदी का बच्चा रोया है, अल्लाह के रसूल नमाज मुख्तसर करके उसके आंसू पोंछने के लिए उसके घर पहुंच गए हैं। बच्चा एक यहूदी का रोया, मुस्तफा जाने रहमत इतने बेकरार हो गए कि उसके आंसू पोंछने के लिए हुजूर पहुंच गए। आज दुनिया के अंदर यहूदी का बच्चा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के आज करोड़ों बच्चे रो रहे हैं। वो कौन है? मिंबरों मेहराब के वारिसीन, जो उनके आंसू पोंछने का प्लान करते हैं, जो उनके आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं। हुजूर की सुन्नत तो यही है कि अगर किसी का बच्चा रो दे, यहूदी का बच्चा रोए, तो मुस्तफा करीम इतने बेचैन होते हैं कि नमाज छोड़कर आंसू पोंछने के लिए पहुंचते हैं। आज मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के फिलिस्तीन में बच्चे रो रहे हैं, मुल्क शाम में बच्चे रो रहे हैं, मुल्क यमन में बच्चे रो रहे हैं, अफगानिस्तान में बच्चे रो रहे हैं, कश्मीर में बच्चे रो रहे हैं, हिंद और सिंध में बच्चे रो रहे हैं। इस कौम के लोगों को उनके आंसुओं की फिक्र है। अगर उनके आंसुओं की फिक्र नहीं तो कहीं ईमान का तोता उड़ तो नहीं गया, ईमान का परिंदा उड़ तो नहीं गया, ईमान दिलों से निकल तो नहीं गया। इसलिए कि मोमिन की शान ये है, वो अपने नबी पे सब कुछ कुर्बान करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, यहूदी का बच्चा क्यों रो रहा था इसका तस्करा तो अब बाद में आएगा, लेकिन मुसलमानों के बच्चे रो रहे हैं। हाँ, फिलिस्तीन में वो 6-6, 5-5 महीने के बच्चे जिनका जवान बाप या तो अमेरिका की जेलों में चला गया है या तो यहूद ने उसे कत्ल कर दिया है, वो अपनी माओं के आंचल में इसलिए रो रहे हैं कि उनकी माओं के सीने दूध से खुश्क हो चुके हैं। उनकी माओं को खाने के लिए रात की रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही अपना शहर मालेगांव, क्या इसमें ऐसे लोग नहीं होंगे? हमारी कच्ची बस्तियों के अंदर जिनके घरों के अंदर आज खाना नहीं पका होगा,
اور آج ایسے گھر مالے گاؤں میں نہیں ہوں گے کہ جن کے بچے آدھا کھانا کھا کے آدھا پھینک رہے ہوں گے. کیا اسے ہماری بستی میں نہیں ہے؟ کسی کے یہاں آدھا کھا کر اس کو آدھا پھینکا جاتا ہے اور کہیں پر روٹی کے ٹکڑوں کو بچے ترستے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام یہی ہے؟ اسلام یہی ہے جن کو ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ آج میری قوم آنسو پوچھنے کی بجائے رلانے کا کام کر رہی ہے. لوگ کہتے مسلمانوں کو زوال کیوں آیا؟ لوگ کہتے مسلمان ذلت کی وادیوں میں کیوں بھٹک رہا ہے؟ لوگ کہتے مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں جب تک مسلمان لوگوں کے آنسو پوچھتا تھا سنت نبوی کے مطابق، اللہ نے اس کو کبھی رونے نہیں دیا. جب سے مسلمان نے لوگوں کو رلانے کا کام شروع کیا، اب یہ خود بھی رو رہا ہے. انسانیت کا جنازہ نکل گیا. نہیں ہے انسانیت، انسانیت نہیں ہے. سفید لباس پہن کر، سروں پہ خوبصورت ٹوپیاں سجا کر، داڑھیوں کی تراش خراش اگر کسی کو جنت کا مسافر بناتی تو دنیا بھر کے لیڈران یہ لباس پہن رہے ہیں. لباس ابیض جنت میں نہیں لے جائے گا، درد بھرا دل جنت میں لے جائے گا، دلوں کی الفت جنت میں لے جائے گا. غریبوں کے بدن سے جن لوگوں کو بدبو آتی ہو اور اپنے مال کے تکبر کے نشے میں ڈوب کر کے جو کسی کی غربت کا مذاق اڑاتا ہو، وہ کامل مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کا تو فرمان یہاں تک ہے کہ غریب بستی کے اندر اگر پھل لاؤ، پڑوسیوں کو نہیں دے سکتے تو وہ پھلوں کے چھلکے محلے میں اپنے گھر کے آنگن میں مت پھینکا کرو. اگر تم نے پھلوں کے چھلکے گھر کے آنگن میں پھینک دیے اور کوئی غریب کا بچہ اپنی ماں سے وہ پھل مانگے اور وہ نہ دے سکے اور اس کو غربت کا احساس ہو جائے، تو پھل کے چھلکے پھینکنے والوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو اس کی غربت کا احساس کیوں دلایا تھا. میرے دین میں تو میری قوم کے صوفیہ نے یہاں تک فرمایا، جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اس کی ماں اس بیٹے کے سامنے اپنی ماں کی ممتا کا اظہار مت کیا کر. جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اس یتیم بیٹے کے سامنے اپنی ماں کی ممتا کا تذکرہ مت کیا کر کہ میں گھر سے نکلا تو میری ماں نے میری پیشانی چوم لیا، کیونکہ تیرے اس تذکرے سے اس کو اپنی مرحومہ ماں یاد آ جائے گی اور اس کا دل دکھے گا تو کہیں اس پر تیری پکڑ نہ ہو جائے. کوئی بیوہ عورت کے سامنے کوئی شوہر اپنی عورت سے پیار کی بات نہ کرے، کہیں اس کو اپنا مرحوم شوہر یاد نہ آ جائے. جس مذہب کی تعلیم یہ ہو، آج اس مذہب کے ماننے والے زبانوں سے آگ برسا رہے ہو، اس مذہب کے ماننے والے ہاتھوں سے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو. مذہب تو کتابوں میں مقید ہو گیا ہے، اب زندگی رسوم کے ارد گرد گھوم رہی ہے. کہاں ہیں ہم؟ میرے رسول نے اس یہودی عورت سے فرمایا، بچہ تیرا روتا ہے، خدا نے طبیعت ہی ایسی بنائی کہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. یہاں ایک بات اور یاد آتی ہے، یا رسول اللہ ایک بچہ رویا آپ اتنا تڑپے تھے، یہاں تو پوری امت رو رہی ہے. حضور آپ کی پوری امت رو رہی ہے، حضور کی تڑپ قبر انور میں کیا ہوگی، آقا کی بے قراری کیا ہوگی. لیکن افسوس ہم تو تڑپانا جانتے ہیں، ہم تو مرہم رکھنا ہی نہیں جانتے، ہم تو زخم لگانا جانتے ہیں، ہم تو زخموں پہ مرہم رکھنا ہی نہیں جانتے. اگر کوئی کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جائے تو ہم اس کے اخلاق اور اس کی نیت پہ بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. میرے نبی وہ تھے جنہوں نے کافروں کی آمد پر چادریں بچھا دی، کافروں کی آمد پہ چادر بچھائی. ہم اپنوں کی آمد پہ کھڑے ہونے کا ظرف نہیں رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے کافروں کا بوجھ اٹھایا.
ہم اپنوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں. ارے جو اپنے ماں باپ کا بوجھ نہ اٹھائے وہ کافروں کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ حد تو یہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے. اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ تیرا روتا ہے، بے چینی مجھے ہے. بتا تیرا بچہ کیوں روتا ہے، کیوں رو رہا ہے تیرا بچہ؟ ظاہر سی بات ہے، میرے نبی کے لہجے کی شان یہ تھی کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، وہ سخن دل نواز جس سے سخن میں راج پاتا ہو. سرکار ابد قرار نے فرمایا بچہ تیرا روتا ہے، بے چینی مجھے بتا روتا کیوں ہے؟ اس نے اندر سے جواب دیا رونا اس لیے ہے کہ میرا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے اور بہت دن ہو گئے واپس نہیں آیا. اس دور کے سفر بھی بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے. تو کہا کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور گھر میں جو سامان چھوڑ کے گیا تھا اس میں سے تیل ختم ہو گیا ہے. تیل ختم ہوا، چراغ بجھ گیا، چراغ بجھا، اندھیرے سے میرا بچہ ڈر کے روتا ہے. میرے کریم آقا سراج منیر نے اس عورت سے کہا انتظار کر. سرکار اپنے گھر گئے. حضور کے گھر میں ایک ہی چراغ تھا. سرکار نے حجرہ عائشہ سے وہ چراغ نکالا اور نکال کر کے اس عورت کے گھر میں چراغ رکھا. گھر میں روشنی ہوئی. روشنی کیا ہوئی کہ وہ بچے کا رونا بند ہو گیا. بچہ چپ ہوا. حضور مسکرائے اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے. حضور نے اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں رکھا. حضور کے گھر میں بظاہر اس وقت ایک ہی چراغ تھا. سراج منیر کے گھر میں اس وقت ایک ہی چراغ تھا. سرکار نے اپنا چراغ اس کو دے دیا کہ اس کا بچہ نہ روئے. یہاں تو محلے میں میرے گھر کا کچرا تیرے گھر پہ کیوں، تیرے گھر کا کچرا میرے گھر پہ کیوں، اسی پہ ایک دوسرے پہ کیس ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر کا مرڈر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں. وہاں گھر کا چراغ دوسرے کے گھر میں روشن ہو رہا ہے. یہ دین ہے، دین اسے کہتے ہیں. آپ کہاں ہیں دین کے پاس؟ اور دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں ہم. جمعہ کی صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ گھر میں قرآن مقدس رکھ کر کے دھول اس پر تہ بتہ جمتی جا رہی ہے. کبھی قرآن پڑھا یہ سوچ کر کہ قرآن کہتا کیا انسان سے؟ کبھی سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی گزارتے تھے؟ گھر کا چراغ مصطفیٰ جان رحمت نے وہاں دے دیا. یہاں تو یہ ہے کہ دوسرے کے گھر کا پانی اپنے گھر کے آنگن میں گرا تو مسلمان اس پہ بھی لڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جھگڑے اگر کسی کے محلے میں ہوتے تو مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے. یہ قوم کا حال ہے.